جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے ایک اہم پریس کانفرنس کی اسلام آباد کے اندر، اور جس میں باقی باتوں کے علاوہ جو ان کا جو مین فوکس تھا وہ تھا تحریک لبیک کے ساتھ معاملات، کیونکہ منگل تک کی ان کو مہلت دی گئی تھی، اور یہ بقول شیخ رشید صاحب یہ کہا گیا تھا کہ وہ سڑک جو ہے خالی کریں اور اس کے بعد جو پھر مذاکرات ہوں گے۔ لیکن بات چیت جو انہوں نے کی اس میں مرکزی نقطہ یہ تھا کہ جو مین مطالبہ ہے تحریک لبیک کا کہ فرانس کے سفیر اور اس کی ایمبیسی کو یہاں سے نہیں واپس بھیجا جائے گا، کیا کہا اس حوالے سے آپ خود سن لیں، پھر اوریہ صاحب سے بات چیت شروع کرتے ہیں۔ سنائیں۔ پی کے ساتھ بات کی تھی، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو باتیں ہم نے ان کے ساتھ طے کی ہیں اس پر ہم قائم ہیں۔ کسی ایمبیسی کو بند کرنے یا اس کے ایمبیسڈر کو نکالنے کی پوزیشن میں نہیں۔ یہ ہمارے لیے مشکلات میں ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ سینکشن لگانے کے لیے دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں، 4 شیڈیول پہ بھی تیار ہے، سب چیزوں کے لیے تیار ہے۔ ایک مسئلہ جو ان کا ٹاپ ڈیمانڈ ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں، باقی سارے مسئلے ہم نے ایکسیپٹ کیے۔ کل صبح 10 بجے بھی رابطہ کروں گا اور دونوں طرف سڑک کو اپنے وعدے کے مطابق۔ جی اوریہ صاحب، شیخ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا پھر کوئی کلیش کی طرف معاملہ بڑھے گا؟ تحریک لبیک کی جو قیادت ہے وہ اس حوالے سے جو مین مطالبہ تھا ان کا فرانس کے سفیر والا، وہ تو حکومت اب تسلیم نہیں کر رہی۔ کیا اس معاملے میں کوئی سمجھ چکی ہے قیادت کے جی حکومت کی اپنی مجبوریاں اور ٹھیک مجبوریاں؟ جی اوریہ صاحب، کہ میں آج بتا ہی دوں کہ میں جمعرات کی شام کو 11 بجے تک 11:30 بجے تک ان کے پاس تھا تحریک لبیک والوں کے ساتھ، اور ان کا یہ مطالبات کی فہرست میں شامل نہیں تھا۔ اور ایک منٹ، یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ اوریہ صاحب؟ یہ تو بہت بڑی بریکنگ نیوز دے دی آپ نے کہ یہ مطالبہ شامل نہیں تھا۔ شامل، اس کا مطلب پھر تو معاملہ حل ہو گیا۔ کہا تھا کہ بنیادی طور پر جی یہ گورنمنٹ اس وقت شیخ رشید صاحب دیکھیں میری بات سنیں، شیخ رشید صاحب بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مذاکرات ہوئے ہو تو ایک آدمی پریس کانفرنس کرے؟ پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو الیکشنز میں رجسٹرڈ ہے، 30 لاکھ اس کے ووٹ ہیں۔ آپ اس بندے کو، سعد رضوی کو، ایک مجرم کے طور پہ، کرمنل کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں جس کے پیچھے 30 لاکھ ووٹ ہیں۔ آپ نے اس کو 5 مہینے سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ صحیح ہے۔ وہ سچی بات بتاؤں، وہ اس وقت انتہائی تحمل سے لے کے چل رہا ہے، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں یہ جو لوگ اس وقت اس موب کو ایکشن کر کے ختم کر دیں گے، یہ ایک اور ووٹ بینک 30 سے 60 لاکھ کا ووٹ بینک بنائے دیں گے۔ ایکشن کی تو ضرورت نہیں ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ ہی نہیں ہے تو باقی جو مطالبہ ہے اس پہ حکومت تیار ہے، تو پھر تو معاملہ حل ہو گیا نا، پھر تو ایکشن کی کیا ضرورت؟ میں کہتا ہوں، میرا شیخ رشید صاحب سے 4 چیزیں دیکھیں، میری بات سنیں۔ پہلے دن بھی ان سے کہا تھا کہ جب ایک معاملہ ہو تو طے کر کے اٹھا کرتے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن کا بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ ڈیلے نہیں کیا جاتا۔ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سعد رضوی کو رہا کیا جائے۔ تم نے سعد رضوی کی جان پہ احسان کرنا ہے؟ سپریم کورٹ نے تمہارے منہ پہ تمہارا آرڈر مارا ہوا ہے کہ بھائی یہ ہے تمہارا مسئلہ۔ سپریم کورٹ کے حکم کو تم مان نہیں رہے ہو۔ وہ عمران خان جو کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ سپریم کورٹ ہونا چاہیے، وہ نہیں مان رہا۔ ٹھیک، ایک راستہ تم نکال لے گا، تم لوگ ان کو کرمنل کی طرح ٹریٹ کر رہے ہو اس وقت۔ وہ لوگ جو کہ 30 لاکھ، تیسری بڑی پارٹی پنجاب کی اور 5ویں بڑی پارٹی پورے پاکستان کی ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم اس سارے معاملے کے اندر انہوں نے کہا ہمارے بندوں کو رہا کرو۔ ٹھیک ہے، آپ نے کچھ لوگوں کو رہا بھی کیا، آپ کر سکتے، ان کے بھی آپ نے جس طرح کے کیس بنائے ہوئے ہیں وہ بھی موب کے کیس ہیں۔ موب کے کیس ساری زندگی ہم موب پہ سر کرتے رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے موب کے کیس کا کوئی نتیجہ نکل رہا ہوتا، کوئی پتہ نہیں چلتا کس نے پتھر مارا، کس کی پتھر سے کون سا پولیس والا مارا گیا، کس نے کیا کیا، کوئی پتہ نہیں چلتا ہوتا، آخر میں ایویڈنس میں ختم ہو جاتا تھا۔ موب کے کیس ہیں، موب کے کیس میں ضمانت ہو جاتی ہے کیونکہ براہ راست جو ہے وہ قتل عمد نہیں ہوتا، موب کا جو کیس ہوتا ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے شیڈول 4۔ شیڈول 4 دیکھ، وہ 1 گھنٹے میں شیڈول 4 آپ کا ایک دستخط ہونے ہیں اور شیڈول 4 ختم ہو جانا ہے۔ شیڈول 4 میں آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ آپ نے کیا، آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے پوری تحقیق کر کے شیڈول 4 لگائے ہیں؟ ایسے لوگوں کو لگائے ہیں انہوں نے شیڈول 4 جن کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہمارے ایک ٹی وی کے پروڈیوسر کو لگایا ہوا تھا شیڈول 4، جس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس بیچارے کا۔ اس طرح کا جس کے اس ادھر جو ہے وہ اپنا نارائن مبارک لکھا ہوا تمہیں شیڈول 4 لگا دیا۔
جس نے لبیک یا رسول اللہ کہا تم نے شیڈول پہ ووٹ لگا دیا, جس کی نعت کی کمپنی کے اندر ان کی تصویر آ گئی تم نے شیڈول پہ ووٹ لگا دیا. ایک تو یہ. اب آخری مطالبہ تھا کہ ہم لوگ جو تھے ہمیں جو پابندی لگی ہے وہ ختم کیا جائے. اب میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پابندی ابھی تک ان کے ہاتھ میں ہے. جس دن پابندی کے لیے وہ سپریم کورٹ میں چلے جائے, آپ کے پاس ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں آپ کل عدم تنظیم بناتے ہیں, کیا انہوں نے اے پی ایس کیا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے پاکستان کی فوج پہ حملہ کیا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے کسی کو اغوا کر کے تاوان لیا ہوا ہے؟ کچھ کیا ہوا ہے؟ یہ جو جلوس نکلتے ہیں, کون سی پارٹی ہے جس نے جلوس اس طرح نہیں نکالے اور موب کے اندر لوگوں کے اوپر حملہ نہیں ہوا؟ کیا پیپلز پارٹی نے نہیں نکالے؟ کیا نون لیگ کے نہیں نکالے؟ کیا جماعت اسلامی نے نہیں نکالے؟ کیا عمران خان نے خود نہیں نکالے؟ تو کمال کی بات کرتے ہیں شیخ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ایک رواج پڑ گیا ہوا ہے کہ خفیہ مذاکرات ہوتے ہیں, وزیر داخلہ آ کے, او بھائی تم چوروں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہو, تم ڈاکوؤں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو؟ تم کو اگر بٹھانا ہے ساتھ بٹھاؤ, ساتھ رضوی کو بھی ساتھ بٹھاؤ, خود بھی. امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں, کیا چوری میں کیے ہیں؟ کیا اندھیرے میں کیے ہیں؟ چلے یہ تو دونوں کو حق حاصل نہیں تھا اپنا موقع بیان کریں. یہ تو بات ہوگی نا مذاکرات کی, اور ایک سٹینڈ لینے کی جو بات ہے. آج ہم ذکر کر لیتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان کی, کہ ایک اپوزیشن رہنما کو گرفتار کیا گیا تو یورپی یونین اور بعض یورپ ملکوں نے بھی اس پر اعتراض کیا, اس پر بیانات دیے, اور جو موقف اختیار کیا طیب اردوان نے کہ میرے اندرونی معاملات جو ہیں ترکی کے مداخلت نہ کرو ورنہ یہاں سے نکل جاؤ. اور 10 سفیر کو چھوٹے ملکوں کے سفیر نہیں تھے. ان کے اس سٹینڈ کے بعد انہوں نے معافی مانگی ہے. میں وجہ بتاؤں, سب سے بڑی وجہ کتنا بڑا سٹیپ ہے. ترکی کی گزشتہ 25-30 سال سے خواہش ہے کہ یورپی یونین کا ممبر بن جائے. بالکل. آپ اندازہ کریں, انہوں نے آئین تبدیل کیا, انہوں نے سیکولرزم کے معاملات کو آگے کیا, ہر کام کیا انہوں نے. 110 سال تک انہوں نے ہر رنگ میں رنگنے کی کوشش کی, انہوں نے مونچھیں شیو کی, انہوں نے رسم الخط تبدیل کیا, انہوں نے قرآن ترکی میں دینی شروع کی, انہوں نے نہیں مانا. صحیح بات. اس ترکی میں جو کہ یورپی یونین کا ممبر بننا چاہتا ہے, جو کہ نیٹو کا رکن ہے, وہ یہ سٹیپ لے سکتا ہے. جہاں شیخ رشید صاحب بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ہو جائے گا. میں نے اس دن بھی ان کو کہا تھا آپ ایک ڈرافٹ بناؤ قرارداد پیش کرنے کا, جس میں پہلے یہ لکھو کہ 28 ملک جو ہے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے فرانس کے سفیر کا ساتھ نہیں دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بے حرمتی نہیں کی, اور ان کی تعریف کرو. اور ساتھ کہو کہ فرانس کے ہم آپ کنڈیم کرتے ہیں فرانس کے سفیر کو جس نے ہیٹ سپیچ کی. پہلے 28 لوگوں کی تعریف کر لو. یہ کتنا آسان کام تھا. مسئلہ صرف ایک ہے کہ یہ نیتوں کا مسئلہ ہے. اور ان کو یہ شیخ رشید اپنے آپ کو کہتا ہے میں عاشق رسول بنتا ہوں, یہ وہ. آپ مجھے یہ بتائیے, ایک طرف آپ کے پاس ہو یہ پڑا ہوا کہ ہماری جو کاٹن کی جو ہوگی اور ہماری جی ایس ٹی پلس جو وہ ہوگا, اور دوسری طرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور سید احمد کی ناموس ہو, آپ کس کو آپٹ کریں گے؟ رازق اللہ نہیں ہے؟ دینے والا اللہ نہیں ہے؟ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اے نبی پیچھے ہٹ جاؤ, تو تمہارا مذاق اٹھاتا ہے میں ان کے لیے کافی ہوں. اور اللہ نے جس چیز سزا دیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو اندازہ کروں, یہ وہ بنیادی طور پہ قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں دنیا میں ذلت کا ایک راستہ بتایا ہے. تمہیں ذلیل کیوں ہوگے؟ اللہ کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو نہیں مانتے ہو. اللہ کہتا ہے جو ایسا کریں گے اللہ خزیم فی الحیات الدنیا, میں ان کو دنیا کے اندر ذلت کی زندگی دوں گا. مانگو ایف ٹی ایف کی بھیک, مانگو جا کے آئی ایم ایف کی بھیک, مانگو جا کے دروازوں کے اوپر مانگ رہے ہو. اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ جو نہیں 1 روپے کا قرضہ نہیں آج بھی افغانستان کے اوپر. اور اب میں آپ کو بتاؤں پاکستان سے قیمتیں آج بھی وہاں سستی ہیں, سبزیوں کی بھی. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں پاکستان میں رہتا ہوں. میں پاکستان میں ایک کیمپ تھا محمد خیل, میں اس افغان ریفیوجیز کا کیمپ تھا. آپ حیران ہوں گے, پورے چاغی کے لوگ گواہی دیں گے کہ کوئٹہ میں جس ریٹ پہ کنو ملتے تھے وہاں اس سے سستے ملتے تھے. فیصل آباد سے منگاتے تھے. گوشت وہاں سستا ملتا تھا, چینی وہاں سستی ملتی تھی, چائے وہاں سستی ملتی تھی, سبزیاں وہاں میں نے کہا تم کیا کرتے ہو, کوئٹہ میں مہنگی ملتی ہیں. اس نے کہا ہم اپنے لوگوں سے زیادہ منافع کمانے کے عادی نہیں ہیں. یہ مہاجرین تھے جو افغانستان میں نہیں ہیں, بحیثیت قوم
ہمارے ہاں سے معاملہ بن چکا ہے اور اس کے اوپر سب سے بڑی بات ہے گورننس نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس سارے سسٹم کو ہم اس کو یہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس میں جو ان لوگوں کی سب سے بڑی خرابی ہے وہ بہت بری ہے. میں آپ کو اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف ایک یاد رکھیں کہ ایک کھیت کے اندر جو 5 روپے کا ٹماٹر ہے وہ بازار میں آتے آتے 25 روپے کا کیسے ہو جاتا ہے؟ صحیح ہے. یہ 5 گنا زیادہ کیسے بڑھ جاتا ہے؟ اور اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر کے پاس اختیار ہوتا تھا اس کا اپنا پرائز سر پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہوتی تھیں وہ نظر نہیں آ رہی, چھاپے ہوتے تھے. بہرحال لمبی کہانی بنائے گا کون؟ یہاں پہ تو جس چیز کا نوٹس لیا جاتا ہے وہ عوام کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے. کریں کیا؟ چلیں ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.